بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا اور پاکستان کے بیچ 4 روزہ کشیدگی ختم ہونے کے باوجود دوستو دونوں ممالک میں سفارتکاری اور بیانات کا سلسلہ اب بھی نئے تنازعات کو جنم دے رہا ہے۔ حال ہی میں بلاول بھٹو زرداری جو امریکہ میں پاکستانی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کا ایک بیان اسی تناظر میں سامنے آیا ہے، جسے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ سراہ رہے ہیں تو دوسری جانب چند لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جنہوں نے خود ہی حال میں ایک متنازع بیان دیا، جس میں نریندر مودی نے پاکستانی عوام کے بارے میں بات کرتے ہوئے گولی کا لفظ بھی استعمال کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بلاول نے مودی پر تنقید کو، اس سے پہلے بھی 2022 میں جب بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ تھے، تب انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ اسامہ مر چکا ہے، لیکن گجرات کا قصائی آج انڈیا کا وزیر اعظم بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے بلاول بھٹو کے اس بیان کو غیر مہذب قرار دیا تھا، جبکہ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں حکمراں جماعت بی جے پی کے ایک مقامی رہنما نے اعلان تک کر دیا تھا کہ جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو کو مارے گا اس کو 2 کروڑ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ یاد رہے دوستو کہ پاکستانی حکومت نے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ایک وفد لندن، واشنگٹن اور کئی جگہوں پر بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وفد عالمی سطح پر انڈیا کے پروپیگنڈے اور مذموم سازشوں کو بے نقاب کرے گا۔ بلاول بھٹو نیو یارک میں اقوام متحدہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کے بعد سوالوں کے جوابات دے رہے تھے، جس کے دوران ان کا یہ بیان بھی سامنے آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تخریب کاری کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے تخریب کاری کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بلاول کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا آلہ ہے جسے انڈیا سمیت انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہمسایہ ملک کے خلاف بھی یہی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان اب بھی تخریب کاری کے خلاف انڈیا سے تعاون کرنا چاہتا ہے، کیونکہ 1.5 ارب لوگوں کی قسمت کو تخریب کاروں کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا کہ وہ یہ فیصلہ کرتے پھریں کہ 2 جوہری طاقتوں میں جنگ ہو۔ بلاول کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا کی حکومت اسی چیز کو خطے میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر انڈیا یا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کہیں بھی حملہ ہوا تو اس کا مطلب پاکستان سے جنگ ہے۔ بلاول بھٹو کا موقف تھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان میں اگر تخریب کاری ہوتی ہے تو پاکستان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ اب انڈیا کے ساتھ جنگ۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ہی کشمیر کے حل طلب معاملے جو کشمیر میں تخریب کاری کی وجہ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا نے پانی کو بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے، اور سندھ طاس معاہدے پر انڈین حکومت کے اقدامات کی مذمت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اگر کسی ملک کا پانی روکا جائے گا تو وہ کس طرح رد عمل دے گا؟ کوئی بھی تہذیب یافتہ ملک اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اپنے خطاب کے بعد ایک سوال کے جواب میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ مودی کو دیکھیں کہ وہ لگتا ہے کہ نیتن یاہو کی جیسے سستی کاپی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم انڈیا کی حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ بدترین قسم کی مثالوں سے متاثر نہ ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ انڈیا اور اسرائیل کے اقدامات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ مودی کو ایک زمانے میں گجرات کا قصائی سمجھا جاتا تھا، پھر وہ کشمیر کے قصائی بنے، اور وہ شاید وادی سندھ کی تہذیب کے قصائی بننا چاہتے ہیں، جیسا کہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے واضح ہو جاتا ہے۔ دوستو بلاول بھٹو زرداری نے نریندر مودی کو ٹیمو کاپی کہا تھا، اور میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ ٹیمو ایک چینی ملکیت والی آن لائن مارکیٹ ہے، جسے 2022 میں امریکہ اور گزشتہ سال برطانیہ میں لانچ کیا گیا تھا۔ اسے انتہائی سستے داموں سامان فروخت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے
نریندر مودی کو ہی ٹیمو کاپی قرار دے دیا۔ بلاول بھٹو کے اس بیان کے بارے میں مختلف آراء کا اظہار ہو رہا ہے، تاہم ایک جانب جہاں ان کی سفارتکاری کو سراہا جا رہا ہے، وہیں چند لوگوں نے ان کے اس مخصوص بیان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا ہے۔ ان میں سے ایک تحریک انصاف کے سابق رہنما اور سابق وزیر خزانہ اسد عمر بھی ہیں، تاہم ان کی تنقید کی وجہ کچھ انوکھی ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مودی کو درست طور پر تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کا موازنہ نیتن یاہو سے کیا۔ بدقسمتی سے انہوں نے موازنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ درست نہیں تھا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ بلاول کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیمو بری کاپی نہیں ہے، اور امریکہ میں بھی یہ ایک ایسی ایپ بن چکی ہے جس کو استعمال کرنے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور عالمی سطح پر یہ ایمیزون کو پیچھے چھوڑنے کے بالکل قریب ہے۔ اسد عمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ مغربی بیانیہ ہے کہ چینی مصنوعات سستی کاپیاں ہوتی ہیں اور یہ پرانا ہو چکا ہے، جبکہ پاکستانیوں کو تو کسی اور کے مقابلے میں یہ بات بہتر طور پر معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ حالیہ تنازعہ میں انڈیا کے خلاف چینی ٹیکنالوجی نے سبقت حاصل کی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ اگرچہ ایسا بیان شاید پاکستان میں لوگوں کو پسند آئے، لیکن یہ سنجیدہ سفارتکاری کے لیے اچھا نہیں، اور ساتھ ہی ٹیموں اور اس کے ملازمین کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی بیان بازی ان کے مرتبے اور ہماری سیاست کو نہیں بھاتی۔ دوستوں، میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو نریندر مودی نے کیا وہ سنجیدگی تھی جس کو پوری دنیا نے غیر سنجیدہ قرار دیا؟ اور آپ ٹیموں کی بات کر رہے ہو کہ ان کو سفارتکاری نہیں آتی، یہ اچھے الفاظ نہیں تھے، یہ سنجیدہ الفاظ نہیں تھے۔ دوستوں، مجھے یہ بلاول بھٹو کا بیان بہت ہی پسند آیا۔ پولینڈ اور بالٹک ممالک بیرونی خطرات کے مقابلے میں دوستوں اپنی حفاظت کے لیے یورپی یونین کی سرحدوں پر ٹینک تعینات کر رہے ہیں اور مائنز بچھانے میں مصروف ہیں۔ پولینڈ، لیتھوانیا، لیٹونیا، اسٹونیا اور فن لینڈ جیسے ممالک بھی روس کے ساتھ مشترکہ سرحد رکھتے ہیں۔ ان ممالک نے روس اور بیلاروس کی سرحد پر استا کے دانت نامی کنکریٹ کی دیواریں تعمیر کرنا شروع کر دی ہیں۔ یہ دیواریں ٹینکوں کو روکنے کے لیے ہیں۔ لیتھوانیا اس طرح یورپی یونین کی کچھ سرحدوں کی حفاظت کرنے میں مصروف ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ دیواریں 2028 تک مکمل کر لی جائیں گی۔ مذکورہ بالا مطالب سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آج کا یورپ پوری طرح جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یورپ کی جنگ اور بدامنی کی جانب واپس پلٹ جانے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا حقیقی سبب روس ہے یا نیٹو کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یورپ اس سبز براعظم میں جنگی حالات پیدا ہونے میں دیگر ممالک میں مداخلات پر مبنی اپنے خطرناک پالیسیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور یوں روس کو موجودہ حالات کا قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یورپی یونین کی دوستو جب تشکیل پائی تھی تو اس کا بنیادی مقصد براعظم یورپ میں نئے بحران جنم لینے کی روک تھام کرنا تھا، لیکن خود یورپی حکمراں ہی مختلف قسم کے اور سیکیورٹی بحرانوں کی پیدائش کا سبب بن رہے ہیں۔ یہی بحران آج یوکرین جنگ کی صورت میں ظاہر ہوئے ہیں، اور ان کا بنیادی ترین وجہ نیٹو فوجی اتحاد کی جانب سے روس کا گھیراؤ کرنے پر اصرار تھا۔ دوسری جانب یوکرین میں جنگ بندی اور امن میں اصل رکاوٹ بھی یورپی حکمراں ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے یوکرین جنگ کے ابتدائی مہینوں میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات منعقد ہی نہیں ہونے دیے۔ دوستو، یورپی حکمراں ہی اپنے براعظم میں جنم لینے والے ماضی، حال اور مستقبل کے بحرانوں کے حقیقی ذمہ دار ہیں۔ جب تک یورپی حکمران جنگ کی اپنی اس حکمت عملی کو تبدیل نہیں کرتے، اس وقت تک بحرانی حالات جاری رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ براعظم یورپ اپنے خطرناک غلطیوں کا ملبہ روس یا دیگر یورپی قوتوں پر نہیں ڈال سکتا۔ مقبوضہ وادی میں لیفٹیننٹ گورنر مروج سہنا کی قیادت والی انتظامیہ نے کل 3 سرکاری ملازمین کو عسکری تنظیموں سے تعلقات کے الزام میں سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا اور انہیں جیل بھیجا گیا۔ یہ کارروائی بھارتی آئین کے آرٹیکل 311(2)(c) کے تحت انجام دی گئی، جس کے تحت ملازمین کو بغیر کسی رسمی انکوائری کے ریاستی سلامتی کے مفاد میں برخاست کیا جا سکتا ہے۔
بھارت کا بھونڈا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ملازمین حزب مجاہدین کے ساتھ مل کر بھارتی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ یاد رہے دوستو کہ 2020 کے بعد سے اب تک آرٹیکل 311 کے تحت 80 سے زائد ملازمین کو سیکیورٹی یا قومی سلامتی پر خطرات کی بنیاد پر نوکریوں سے نکالا جا چکا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی سے دستبردار ہونا ایران کے مفاد کے سراسر خلاف ہے۔ انہوں نے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی نئی جوہری ڈیل کی تجویز کو بالکل رد کر دیا۔ یہ تجویز دوستو عمان کے ذریعے ایران تک پہنچائی گئی تھی، جو کہ ایران اور امریکہ کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تاہم سپریم لیڈر خامنائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی شرائط ایران کی خود مختاری اور خود انحصاری کے اصولوں کے منافی ہے۔ ایران پہلے ہی اس تجویز کو ناقابل قبول قرار دینے کا اشارہ دے چکا تھا، کیونکہ اس میں نہ تو امریکہ کا رویہ نرم ہوا ہے اور نہ ہی ایران کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہے۔ ایران دوستو اس وقت اقتصادی بحران، پانی اور بجلی کی کمی، کرنسی کی گراوٹ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور بارہا حملے کی دھمکیاں دے چکا ہے، جس پر ایران نے سخت جواب دینے کا اشارہ دیا ہے۔ پاکستان سے شکست کھانے اور جدید ترین رفال فائٹر طیاروں کی تباہی کے بارے میں بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے عوام کو کرکٹ کی مثالوں کے ساتھ تسلیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ جنرل انیل چوہان کا کہنا ہے کہ ٹیم جیت جاتی ہے تو وکٹیں گرنے کا سوال نہیں اٹھتا، پیشہ ور فوجوں پر نقصانات کا اثر نہیں ہوتا۔ جنرل انیل چوہان کا کہنا تھا کہ پیشہ ور فوج عارضی نقصانات سے متاثر نہیں ہوتی، کیونکہ مجموعی نتائج اس طرح کے دھچکے سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی ٹیم کو کسی بھی طریقے سے جیتنا ہے تو اس بارے میں کوئی سوال نہیں ہے کہ کتنی وکٹیں گری ہیں، مقصد میچ جیتنا ہے۔ تو دوستو میں کہتا چلا جاؤں کہ یہاں انڈیا کی وکٹیں بھی گری ہیں اور میچ بھی ہارا ہے، اس لیے یہ لاجک صحیح نہیں ہے اور سوٹ نہیں کرتا انڈیا کو۔ یاد رہے دوستو کہ بھارتی فوج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے چند روز قبل امریکی میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بھارتی طیارے گرنے کا اعتراف کر لیا تھا، تاہم انہوں نے تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز کیا تھا۔ چلیں چیف صاحب دوستو آج ہی بتا دیتے کہ کتنی وکٹیں گری تھیں۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان پر تھوڑا دباؤ ڈالو یہ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے ادھر سے صدر ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا اور کہا کہ مودی جی کیا کر رہے ہو، نریندر مودی سرنڈر، اور مودی جی نے جی حضور کہہ کر اشارے کی تعمیل کر دی۔ راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ آزادی کے بعد سے ان کو سرنڈر والے خط لکھنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ پاکستان سے جنگ میں بے عزتی اٹھانے اور پھر سیز فائر کرنے پر مودی سرکار کو بھارت میں کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو قبول کریں اور 9 مئی پر معافی مانگیں، جبکہ عمران خان رول آف لا، آئین کی بالادستی اور جمہوریت مانگ رہے ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ میں نے کچھ لو اور کچھ دو بیان میں کہا تھا کہ بات چیت ہمیشہ کچھ لو کچھ دو کے تحت ہوتی ہے، لیکن میرے اس بیان کو الٹ لے لیا گیا۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے لوگ لچک دکھانے کا کہہ رہے ہیں، مذاکرات کرنے والے چاہتے ہیں کہ عمران خان گیو اپ کریں۔ عمران خان سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو قبول کر لیں اور 9 مئی پر معافی مانگیں۔ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے آواز نہ اٹھائیں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ مجھے اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ میں عمران خان کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچاؤں۔ مجھے 42 کیسز میں نامزد کیا گیا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔